الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سامعین محترم، اعتکاف کے احکام و مسائل اور اعتکاف کی مشروعیت کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اعتکاف کا معنی و مفہوم کسی آدمی کا تقرب الی اللہ کی نیت سے لوگوں سے کنارہ کش ہونا اور دنیا کے سارے کام کاج چھوڑ دینا، نیز طاعت، نفلی نماز، ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید، دیگر طاعات کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے مسجد میں اقامت گزین ہونا اعتکاف کہلاتا ہے۔ سامعین، اعتکاف کی مشروعیت، اعتکاف رمضان میں کیے جانے والے ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کی تاکید آئی ہے، اور یہ ان سنتوں میں سے ایک سنت مؤکدہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہمیشگی کرتے تھے اور آخری عشرے میں آپ نے اس کی تاکید کی ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ انتقال کے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ احکام الصوم والاعتکاف کتاب کا نام ہے۔ اعتکاف تربیت نفس، خواہش نفس، تطہیر نفس، تطہیر افکار اور تہذیب افکار پر قابو پانے، دنیاوی مشاغل و مصروفیات، معقولات و مشروبات کی کثرت سے دور رہنے اور قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی اور قیام اللیل کے لیے وقت نکالنے کا عظیم موقع ہے۔ سامعین محترم، مستحبات اعتکاف، معتکف کو چاہیے کہ دوران اعتکاف کثرت سے عبادات کریں، نفلی، مثلا نفلی نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی، استغفار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، دعا اور دیگر طاعات کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے قریب اور اپنے خالق و مالک تک پہنچا دیں۔ اور اس میں شرعی علم کا مطالعہ، کتب تفسیر و حدیث کا پڑھنا، انبیاء اور صالحین کے سیر و سوانح اور دیگر کتب فقہ و دینیہ کا مطالعہ کرنا بھی شامل ہے۔ لا یعنی وہ فضول باتوں سے اجتناب کریں، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑے اور برا بھلا کہنے سے بچیں، مسجد کے اندر اپنے لیے کوئی مخصوص جگہ بنا لیں۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے مسجد میں وہ جگہ دکھلائی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اعتکاف کے لیے مسجد میں جائیں تو فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ بعض لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کرنے آتے ہیں اور پورا اپنا گھر کا جو کاروبار ہے، سارا سسٹم وہ اعتکاف میں بیٹھ کے فون پہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شرعی امور کو سمجھتے ہوئے اعتکاف کی اہمیت کو، اس کے مفہوم اور مفاہیم کو، اس کے مستحبات کو سمجھتے ہوئے ہم اعتکاف میں بیٹھیں اور اس سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ سامعین محترم، مباحات اعتکاف، جن کاموں کا حالت اعتکاف میں کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، معتکف کے لیے حوائج ضروریہ جیسے کھانے پینے، پانی پینے، سردی بڑھ جانے پر زیادہ سے زیادہ کپڑے، چادر، کمبل اور لحاف وغیرہ لانے، قضاء حاجت یا پیشاب و پاخانے کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح غسل جنابت یا وضو کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کے دنوں میں گھر میں صرف حوائج ضروریہ یعنی بول و براز کے لیے تشریف لاتے تھے۔ نمبر 2، معتکف کے لیے مسجد میں کھانا پینا اور سونا جائز ہے بشرط کہ وہ مسجد کی صفائی و ستھرائی کا مکمل خیال رکھے۔ نمبر 3، سامعین محترم، معتکف کا اعتکاف کی حالت میں حسب ضرورت جائز گفتگو اور بات چیت کرنا جائز ہے۔
نمبر 4، معتکف کو دوران اعتکاف اپنے بال میں کنگھی کرنا، ناخن تراشنا، غسل کرنا اور عمدہ کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا بھی جائز ہے۔ لہٰذا ہم مباحات، مستحبات اور تمام چیزوں کو اپنائیں اور جو فضول کام ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر کثرت سے عبادت میں لگے رہیں، تاکہ آپ جو 10 دن کے لیے تخلیہ کیے ہوئے مسجد میں گئے ہیں وہ آپ کی نیت کے مطابق اللہ پاک آپ کو اجر سے پورا ثواب سے نوازے۔ سامعین محترم، مبطلات اعتکاف، جن کاموں کے کرنے سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے وہ مندرجہ ذیل میں ہیں۔ نمبر 1، بغیر ضرورت کے عمدن جان بوجھ کر مسجد سے نکلنا، گرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کی شرط یا رکن ہے۔ نمبر 2، معتکف کا اپنی بیوی سے مجامعت کرنا، فرمان الہی ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ نمبر 3، جنون یا نشہ طاری ہونے کی وجہ سے عقل چلی جائے تو بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں تمیز جو اعتکاف کی شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ فوت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت کے لیے حیض و نفاس کا خون شروع ہونے سے اعتکاف باطل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں طہارت اور پاکیزگی کی شرط فوت ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، ارتداد سے بھی اعتکاف باطل ہو جائے گا، فرمان الہی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اللہ اعلیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اس عظیم سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کیجیے اور اطاعت پر مداومت کر کے اپنے دل کو تازہ رکھیے، اور پورے سال کے مہینوں میں سے چند ایام کو توشہ آخرت جمع کرنے اور سوچ و فکر کے لیے خالی رکھیے۔ اعتکاف یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو آج متروک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا یہی بہتر ہوتا کہ نمازی کسی مسجد میں کوئی ایک رات سورج کے غروب ہوتے ہی آنے والے دن کے سورج طلوع ہونے تک اعتکاف کی نیت سے داخل ہوتے، تاکہ وہ اس پر اجر عظیم پاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کو شریعت کی روح سے جو احکامات نبی کے فرمان کی روشنی میں اعتکاف کرنے اور اس کے مستحبات، مباحات اور دیگر مبطلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اعتکاف سے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔